مجلس اتحاد المسلمین، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت ایوان پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، آج کا جلسہ حالات حاضرہ کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین ان جلسوں کے ذریعے آپ کے درمیان میں آتی ہے اور حالات کو آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ نہ صرف حالات کو رکھتی ہے بلکہ ان حالات کا کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے وہ پالیسی اور وہ پروگرام بھی آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی اپنی ایک تاریخ ہے اور مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جدوجہد کا ایسے وقت میں آغاز کیا تھا جب لوگوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے وجود کو ختم سمجھتے تھے اور ایسے وقت اپنی جدوجہد کا آغاز کیا جب ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہماری عزتیں عصمتیں لٹ رہی تھیں، ہمارے اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ تو ایسے مشکل کن حالات میں مجلس اتحاد المسلمین کا حلیہ ہوا تو لوگوں نے یہ بھی بات کہی کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی، لیکن مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے حلیہ کے وقت یہ بات نہیں کہی کہ ہم انتخابات میں حصہ لے کر اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی حلیہ کے وقت سب سے پہلے اگر نعرہ دیا تو یہ نعرہ دیا کہ کلمے کی بنیاد پہ مسلمانوں کو منظم و متحد کیا جائے گا۔ دوسرا نعرہ دیا تو مجلس نے یہی بات کہی کہ تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ تیسرا نعرہ دیا تو وہ یہ تھا کہ کمزور معیشت کو استحکام بخشیں گے، اور چوتھا اور آخری ہمارا نعرہ تھا کہ ہم سیاست میں حصہ لیں گے، انتخابات لڑیں گے اور اپنے نمائندوں کے ذریعے اپنے مسائل کو ایوانوں میں اٹھائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا مجلس نے اپنی حلیہ سے لے کر آج تک جو نعرے لگائے تھے، جو وعدہ کیا تھا، ان کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ مجلس اتحاد المسلمین نے زندگی کے ہر شعبوں میں کام کیا، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ معاشی میدان ہو، چاہے وہ بنیادی سہولتوں کو مہیا کرانے کی جدوجہد ہو، چاہے وہ فسادات میں پریشان حال مسلمانوں کی مدد ہو، چاہے وہ بے قصور لوگوں کی گرفتاری ہو، چاہے وہ جلتے ہوئے آشیانے ہو، فسادات میں مایوس مسلمان ہو، ہر میدان میں مجلس اتحاد المسلمین نے آپ کی خدمت کی، آپ کے مسائل کو اٹھایا، جدوجہد کی اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنے قدموں کو آگے بڑھاتی گئی۔ مجلس اتحاد المسلمین پر یہ بھی تہمتیں لگائی گئی تھی، الزام لگایا گیا تھا کہ کیا ضرورت ہے مسلمانوں کی جماعت کی، کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی، کیونکہ آج سے 50 برس پہلے سرزمین دکن پر بے
قصور مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، اور 1000 2000 نہیں بلکہ 1.5 لاکھ کی تعداد میں ہم اپنی جانوں کو گنواتے۔ ایسی تباہی اور بربادی کے بعد لوگوں نے کہا کہ کیا بس نہیں ہے کہ تخت لٹ گیا، تاج لٹ گیا، حکومت چلی گئی، محلات ویران ہو گئے، لیلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ گئیں، عصمتیں لٹی، آبرو لٹی، گلے کٹے، کنووں میں پانی کم اور خون ہے، اور پھر یہ لوگ آج مجلس کو احیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن ہم نے جو بات کا احساس کیا تھا، محسوس کیا تھا، آج سے 50 برس 55 برس قبل کہ ہم کو ہماری سیاسی جماعت کے ذریعے جدوجہد کرنی چاہیے، تو لوگوں نے ہماری باتوں پر خیخے مارے تھے یا ہمارا مذاق اڑایا تھا۔ لیکن آج اگر میں شمس کی طرح یہ بات ہر ایک کو قبول کرنے پر اور تسلیم کرنے پر مجبور ہونا پڑا کہ ہم کو ہماری جماعت کے ذریعے جدوجہد کرنی ہوگی۔ آج جو آواز حیدرآباد میں آج سے 50 برس قبل پہلے اٹھی تھی کہ ہماری اپنی جماعت ہونی چاہیے، ہم اپنی جماعت کے ذریعے جدوجہد کریں گے، ہم اپنی جماعت کے ذریعے اپنا حق لیں گے، ہم اپنی جماعت کے ذریعے ہماری ناانصافی پر آواز اٹھائیں گے، ہم اپنی جماعت کے ذریعے ہمارے حق کو حاصل کریں گے، تو جو بات ہم نے اس وقت کہی، آج سارا ہندوستان مجلس اتحاد المسلمین کی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، اور ہندوستان کے ہر گاؤں، ہر قریہ، ہر ضلع اور ہر شہر میں بسنے والا مسلمان یہ بات کہتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ ہاں ہماری اپنی جماعت ہونی چاہیے، ہم اپنی جماعت کے ذریعے جدوجہد کریں گے، تو ان کی زبان اور دل سے ایک ہی آواز نکلتی ہے کہ ہماری جماعت، اپنی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین صرف حیدرآباد کی جماعت نہیں رہی، مجلس اتحاد المسلمین صرف پرانے شہر کی گلیوں تک محدود رہنے والی جماعت نہیں رہی، مجلس اتحاد المسلمین آج صرف حیدرآباد، آندھرا یا تلنگانہ کے مسلمانوں کی آواز یا پہچان نہیں رہی، بلکہ آج مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کی امید ہے، ان کی آس ہے، ان کی آواز ہے، ان کا ارادہ کہ آج اس بات کو غور کرو آپ کہ آج ہم جس منزل پہ کھڑے ہیں، اس منزل تک پہنچنے کے لیے کئی برس لگ گئے، اور اس کئی برس کے سفر میں اگر عبدالواحد اویسی نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا، 11 مہینے سے زائد جیل میں رہے، تو 14 مرتبہ صلاح الدین اویسی سالار ملت جیل میں رہے، تو نقیب ملت بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب بھی کئی مرتبہ جیل میں رہے، اور ہم بھی جیل میں رہے، احمد پاشا قادری صاحب بھی بے شمار مرتبہ جیل میں رہے، حیدرآباد کی جیلوں میں رہے، تو کبھی بیدر کی جیلوں میں رہے، کبھی وشاکھاپٹنم کی جیل میں رہے، کبھی راجمنڈری کی جیل میں رہے، کبھی عادل آباد کی جیل میں رہے، کبھی مشیر آباد اور چنچل گڑے کی جیل میں رہے۔ ارے منزل مقصود ایسے ہی نہیں ملتی، جدوجہد کے بعد ملتی ہے، قربانیوں کے بعد ملتی ہے۔ ہم نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا، لیکن اقتدار کے سامنے کبھی اپنی گردنوں کو نہیں جھکایا۔ ہم نے جیلوں میں سلاخوں کے پیچھے رہنا گوارا کیا، لیکن مسلمانوں کو کمزور ہوتا ہوا ہم نے کبھی ان کو دیکھا نہیں، نہ ان کو ہونے دیا، بلکہ ان کے عزم کو جیل کی صحبتوں کو برداشت کرتے ہوئے بڑھایا،
تو ان کے ارادوں کو جیل کی سلاخوں سے زیادہ مضبوط کیا. یہ عزم تھا، یہ ارادہ تھا، مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت تھا. اور مستقبل میں بھی چاہے کتنی بھی مصیبتیں آئیں، چاہے لوگ ہمارے راستوں میں کتنے بھی کانٹے بچھائیں، ہم ان کانٹوں کی پرواہ نہیں کریں گے، مصیبتوں کی پرواہ نہیں کریں گے. ہم آگے بڑھتے جائیں گے، اس لیے آگے بڑھیں گے کیونکہ یہ زندگی کا ہمارا مقصد ہے تو دنیا کو حاصل کرنا نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد اگر کچھ ہے تو اللہ کی رضا ہے اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت ہے. اور ہم آپ کے خدمت کے ذریعے نہ صرف دنیا کمائیں گے بلکہ ہم آپ کی خدمت کے ذریعے اپنی آخرت کو بھی سنواریں گے. کیونکہ زندگی میں انسان کا قیام عارضی ہے، مستقل قیام تو اس کی موت کے بعد جو قیام ہے وہ سب سے بڑا قیام ہے. اور آج دنیا عارضی قیام کی فکر کرتی ہے، مستقل قیام کی نہیں. ارے ہم کو ہمارے خدمت کا اجر دنیا دے یا نہ دے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. ہم یہ سوچ کر کام کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر ملے یا نہ ملے، اللہ ہم کو ہمارے خدمت کا اجر ہماری آخرت میں دے گا، ہمارا خاتمہ خیر پر کرے گا، ہم کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. اور ہمارا ایک بھی عمل ہمارے کسی ایک بے سہارا پریشان حال مسلمان بھائی کے لیے اچھا رہا تو اس کے عوض اللہ ہم کو جنت دے دے گا. یہ سوچ کر ہم کام کرتے ہیں اور یہی مقصد ہے ہماری زندگی کا، ہمارے حیات کا. مجلس اتحاد المسلمین آج سارے ہندوستان میں جانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے. لوگ اکبر اویسی کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں ہمارے لیے. لیکن میں کہوں گا کہ میری جتنی بھی عزت ہے، جتنی بھی پہچان ہے، جتنی بھی آواز ہے، یہ میری نہیں ہے بلکہ یہ حیدرآباد کے غیور غریب مسلمانوں کے دعاؤں کی آواز ہے، ان کے اتحاد کی آواز. اور یہ آواز آج سارے ہندوستان میں جا رہی ہے اور یہ آواز آج سارے مسلمانوں کی آواز بن رہی ہے. اور یہ آواز صرف آواز نہیں ہے. ارے آج اقتدار اگر گھبراتا ہے تو الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین اور غریب مسلمانوں کی اس جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی آواز سے گھبراتے ہیں. آپ بتائیے کہ آج ہم کہیں جانا چاہتے ہیں تو ہم کو اجازت نہیں، ہم کہیں پہ تقریر کرنا چاہتے ہیں تو اجازت نہیں. ارے بتاؤ، کیا ایک ہندوستانی کے شہری کو ہندوستان میں گھومنے اور پھرنے کی اجازت نہیں ہے؟ آپ بتاؤ، مہاراشٹر جانا چاہتا ہوں، اجازت نہیں ہے، برسات نہیں جا سکتے. اتر پردیش جائیں گے، نہیں جا سکتے، اجازت نہیں ہے. مدھیہ پردیش جائیں گے، نہیں جا سکتے، اجازت نہیں ہے. ارے بتاؤ، ارے آپ بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج اگر الزام ہے ہم پر تو کیا الزام ہے؟ ارے ہم حق گوئی کہتے ہیں، حق بات کرتے ہیں، انصاف کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور ان سے ڈرتے یا گھبراتے نہیں ہیں. جو حق ہے وہ بولتے ہیں تو آج ان کو برا دکھتا ہے. ارے آج 50-60 برس سے یہ سنتے تھے، سناتے تھے اور ہم سنتے تھے. وہ جو چاہے بولتے تھے اور ہم سنتے تھے. ارے لیکن حیدرآباد نے بتایا کہ وہ سننے کا دور ختم ہو چکا ہے. اب ہم نہیں سنیں گے، اب ہم سننا پڑے
تو کوئی اعتراض نہیں تھا. اب ہم سنانے لگے تو سننے کی بھی تم میں اتنا صبر نہیں, استطاعت نہیں, طاقت نہیں. ارے 7 برس ہم سنتے رہے, ایک مرتبہ تم سنے تو اتنے پریشان. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان گونگا ہے تو وہ احمقوں کی دنیا میں رہتا ہے. ہم گونگے نہیں ہیں, ہم بھی حلق میں زبان رکھتے ہیں اور ہم کو بھی جواب دینا ہوتا ہے. اور یہی بات ان کو بری دکھتی ہے. کوئی نہیں دیتا ان کو جواب, لیکن مجلس دیتی ہے, اس لیے مجلس بری ہے. کوئی ان کو پلٹ کر جواب نہیں دے سکتا, لیکن مجلس دیتی ہے, اس لیے مجلس کو اجازت نہیں ہے. ارے ہم صرف تحریر کرتے ہیں, لیکن لوگ جو اپنے ہاتھوں سے بے گناہ مسلمانوں کے اور بے گناہ ہندوستانی مسلمانوں کے آشیانوں کو, گھروں کو جلائیں, وہ درندے آج اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. کیا یہ حق ہے؟ نہیں ہے؟ بتائیے. ارے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ہر مجرم کو اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن آج ایسا دکھتا ہے کہ جتنے قانون بنے ہیں تو صرف مسلمانوں کے لیے بنے ہیں. جیلوں میں ہے تو مسلمان, الزامات ہے تو مسلمان پر, بے روزگاری ہے تو مسلمان میں, پریشان حالی ہے تو مسلمان میں, غربت ہے تو مسلمانوں میں. آپ بتائیے. اور آج وہ غربت کے خاتمے کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں, حق کے لیے ہم لڑتے ہیں, انصاف کی آواز کو بلند کرتے ہیں, تو ان کو اچھا نہیں دکھتا. ارے آپ بتائیے کہ آج یہ ملک, ارے ہماری وفاداری پر شک کرنے والوں, ہم کسی کو کوئی وفاداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے. یہ ملک ہمارا تھا, ہمارا ہے, ہمارا رہے گا. اس ملک سے ہم کو جتنی محبت ہے کسی کو نہیں ہے. ہم اس ملک میں پیدا ہوئے, اس ملک میں ہی مریں گے, اور مرنے کے بعد اسی ملک کی مٹی میں ڈو کر زمین میں دفن ہو جائیں. ہم کو اتنی محبت ہے اس ملک سے. لیکن آج ہماری وفاداری پر انگلیاں اٹھانے والوں, ہمارا تم سے سوال ہے کہ بتاؤ, آج سب سے بڑا اگر اس ملک کو اگر کسی بات سے, کسی چیز سے خطرہ ہے تو بی جے پی, سنگھ پریوار, آر ایس ایس کے سوچ سے ہے, ان کے ارادوں سے ہے, ان کے منصوبوں سے ہے, ان کی آوازوں سے ہے. آج یہ لوگ ملک کو متحد نہیں کر رہے ہیں, بلکہ یہ لوگ اپنی آئیڈیالوجی, اپنی سوچ, اپنی فکر اور اپنے تقاریر کے ذریعے ملک کو کمزور کر رہے ہیں. آپ بتائیے کہ ہماری تقریروں پر پابندی عائد کرنے کی بات کرنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے جملے جن کو پسند نہیں آتے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مہاتما گاندھی, باپو کے قاتل ناتھورام گوڈسے کی مندر بنانے کا اعلان ہوتا ہے تو اس وقت کیا ایک بھی مقدمہ ہوا کسی پر, بولنے والوں پر؟ راجستھان کی حکومت نے نہیں فلائی اوور کا نام ناتھورام گوڈسے فلائی اوور چوک رکھا, بعد میں نکال دیا. کیا کوئی کارروائی ہوئی؟ آپ بتائیے. ارے یہی بات اگر ہماری زبان سے نکل جاتی تو پورے ملک میں واویلا مچ گیا. لیکن آج یہ لوگ جو چاہے کہتے ہیں, جو چاہے بولتے ہیں. آپ بتائیے
کہ ایک وقت تھا جب گجرات چل رہا تھا تو راج دھرم کی تعلیم راج دھرم کا پالن کرنے کی ترغیب واجپئی نے دی تھی، تو آج راج دھرم کا پالن کی ترغیب ہندوستان کے وزیر اعظم کو امریکہ کا صدر باراک اوباما دیتے ہیں۔ کیا بین الاقوامی، کیا ایکسٹرنل افیئرز ہے ہمارے، کیا بتائیے، آپ بتائیے، اور ہمارا ملک کا وزیر اعظم بیان دیتا ہے اور کہتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا 2 دن پہلے، کیا بیان ہے کہ نفرت کی سیاست کوئی کریں گے یا مذہب کے نام پر اشتعال برپا کریں گے تو میری حکومت برداشت نہیں کرے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ جو ماضی میں گجرات کو جلانے کا ذمہ دار ہے۔ واہ، ٹھیک ہے، آپ برداشت نہیں کریں گے، چلو تھوڑی دیر کے لیے بات مان لیتا ہوں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف کہتے ہیں کہ مذہبی فرقہ پرستی کو برداشت نہیں کریں گے، مذہب کے نام پر اشتعال انگیزی کو برداشت نہیں کریں گے، ملک کو بانٹنے کی بات کرنے والوں کو برداشت نہیں کریں گے، نریندر مودی کہتا ہے، اور دوسری طرف اسی وزیر اعظم کی کیبنٹ میں ایک ایسا منسٹر بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہندوستان ہندوؤں کا ستان ہے، اور جو لوگ نریندر مودی کی مخالفت کریں گے وہ پاکستان سے رہ جائیں۔ ایسا شخص ان کی کیبنٹ میں، تو نریندر مودی ان پہ کیا آپ کا رد عمل ہے؟ کیا کارروائی کریں گے اس شخص پہ؟ کیا کیبنٹ میں رکھیں گے یا نکالیں گے؟ اور ایک عورت ہے، نام نہیں، جو کہتی ہے کہ رامزادے ہیں اور جو بی جے پی کو ووٹ نہیں دیں گے ان کو گالی دیتی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نریندر مودی ایسے منسٹر کو بھی کیبنٹ میں رکھیں گے؟ ارے بتاؤ، آج کیا ہے کہ ایک نہیں، 2 نہیں، 3 منسٹر ہے، اور پھر جب بھی بات نکلتی ہے تو زہر اگلتے ہیں، نفرت کی بات ہوتی، کبھی لو جہاد کی بات، کبھی گھر واپسی کی بات، کبھی بچے زیادہ پیدا کرو کی بات، آپ بتاؤ میرے بھائی، آج بچے پیدا کرنے کی بات کون کر رہے ہیں؟ ہم، یہ بی جے پی کی ہائی کمان آر ایس ایس، اور آر ایس ایس کیا ہے؟ آر ایس ایس کیا ہے؟ آر ایس ایس کے جتنے لوگ رہتے ہیں ان کی سب سے بڑی آئیڈیالوجی، سب سے بڑی فکر میں یہ بات ہے کہ ہم کو ہندو سماج کے لیے اتنا کام کرنا ہے، بہت کام کرنا ہے، تو لہذا ذمہ دار آدمی شادی نہیں کرے گا۔ نہیں ہے تو دیکھو، آج مجھے نام یہی یاد نہیں آتے، یہ لوگوں کے نام عجیب رہتے ہیں۔ کوئی یوگی ناتھ ہے، کوئی یہ مہاراج، کوئی خدا مہاراج، جتنے لوگ ہوئے کہ 4 بچے پیدا کرو، وہ خود
शादी जिंदगी में नहीं करे। अरे आप खुद शादी करके घर नहीं बसाते, बच्चे पैदा नहीं करते और दूसरों को बोल रहे 4-4 बच्चे पैदा। आप बताइए कितना दोगलापन आए इनमें। अरे ऐसे अमल की तरकीब न दो जो खुद अमल न कर सको। घर वापसी घर वापसी घर वापसी बोल रहे हैं। अरे कहीं की घर वापसी? कौन सी घर वापसी? वजीर आजम हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी साहब, आपकी बीवी भी घर वापसी का इंतजार कर रही है। उम्मीद कर रही थी कि ओबामा अपने बीवी के साथ आए हैं, नरेंद्र मोदी मुझे भी बुलाएंगे, अपने साथ रखेंगे, मिलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। मेरी सारी जिद्दोजहद के साथ साथ आज से एक नई जिद्दोजहद का आगाज होगा। वो ये होगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी हर जलसे में उस औरत के हक के लिए आवाज उठाएगा। क्यों हमको रोक रहे हैं? इस वास्ते रोक रहे हैं। इसको हैदराबाद में रोक दो, नहीं तो गुजरात से ये मजलिस वाले नरेंद्र मोदी के बीवी को वापस पहुंचाएंगे। इस वजह से रोकते। अरे आज आप और करिए, जिसको जो चाहे कह रहे हैं, कोई जबान को रोक नहीं है, लेकिन हम कुछ थोड़ा बहुत कहते हैं तो बुरा दिखता। औरतों के हुकूक बोल रहे, क्या बोल रहे? बेटी लाओ बहू बचाओ। बहुत अच्छा है, बेटी लाना है, हम भी कहेंगे, बहू को बचाना है, मगर मोदी के बीवी को घर वापसी कब मिलेगी? आज आप बताइए कि आज स्वच्छ भारत की बात करते हैं। भारत हिंदुस्तान के हर बड़े बड़े आदमी के हाथ में क्या देख रहे थे थोड़े दिन पहले? भारत का पत्ता है, साफ करो। कचरा नहीं है तो भी डाल के साफ करो, गंदगी नहीं है तो भी गंदगी साफ कर रहे, सब कर रहे हैं। अरे हिंदुस्तान को साफ करने की, स्वच्छ भारत की बात करने वाला हिंदुस्तान अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत साफ है, बहुत सुथरा है। और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गंदगी अगर कुछ है तो वो बीजेपी है, संघ परिवार है। गंदगी को साफ करो। इनकी सोच गंदी है, इनकी फिक्र गंदी है। ये लोग आज मुल्क को बांट रहे हैं, लेकिन आज इनसे कहने वाला कोई नहीं है। मजलिस कहती है तो इनको बुरा दिखता है, हम आवाज उठाते आपके लिए तो इनको बुरा दिखता है। आज लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पुराने शहर की जमात, पुराने शहर की जमात कहते थे। अरे आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान की जमात है। आज लोग पूछते थे, हमसे सवाल करते थे
کہ صرف پرانے شہر میں جیتتے ہیں، اور نہیں، ہم نے بتا دیا کہ ہم پرانے شہر میں نہیں، ہندوستان کی وہ جادو نگری ممبئی میں بھی ہم جیت سکتے ہیں۔ ہم نے بتا دیا اورنگ آباد کو بھی جیت کر، لوگ کہہ رہے تھے یہ کہاں سے جیتیں گے، دیوانے ہیں۔ ارے یاد رکھو، سالار کہتے تھے کہ منزل مقصود دیوانے کو جنونی کو نہیں ملتی ہے، اور ہم دیوانے ہیں، جنونی ہیں، جب تک اپنی منزل کو حاصل نہ کر لے اس وقت تک خاموش نہیں رہتے۔ اور آج ہماری منزل ہندوستان کے سارے غریب، نظر انداز، پسماندہ، کمزور عوام ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین آج ایک نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، جو دلت اور مسلم اتحاد کا نعرہ دے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج دلت لوگ ہم سے جڑ رہے ہیں، ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، اور وہ دلت لوگ جن کے ساتھ برسہ برس سے ناانصافی ہوئی ہے، اس دلت سماج کو جوڑیں گے، اور ہم مسلمان، دلت اور مسلمان اس ملک کے مستقبل کا مالک ہوگا۔ مستقبل ٹھیک ہے، وقت لگے گا، لیکن ایک ارادہ، ایک منصوبہ لے کر تو ہم آگے بڑھے ہیں، اور آج ہم یہ منصوبہ ارادہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج مہاراشٹر کی اسمبلی میں ہماری آواز ہے۔ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی، مستقبل میں اتر پردیش میں بھی مجلس اتحاد المسلمین کی آواز ہوگی۔ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ کرناٹک میں بھی انشاءاللہ تعالی مجلس کی آواز ہوگی۔ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی تمل ناڈو اور بہار میں بھی مجلس کی آواز ہوگی۔ ہم جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ایک نئے عزم کو، نئے ارادوں کو پیدا کریں گے، اور ہر اس مایوس ہندوستانی کا ہاتھ تھامیں گے، اور اس ملک کی جو سب سے بڑی طاقت ہے سیکولرزم، اس سیکولرزم کی حفاظت کریں گے، اور اس سیکولرزم کو قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے جمہوری و دستوری جدوجہد کو کریں۔ میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ مجلس جمہوری و دستوری جدوجہد میں یقین رکھتی ہے، آپ بھی جمہوری وہ دستوری جدوجہد کریں، دوسری جدوجہد نہ کریں۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ایک ہو جائیں۔ اگر آج ہم ایک نہیں ہوں گے، اپنی صفوں میں اتحاد کو نہیں پیدا کریں گے، تو یاد رکھیے آج ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، ان حالات میں سب سے زیادہ اگر نقصان ہوگا تو وہ ہمارا ہوگا۔ آج ہم کو اس بات کو محسوس کرنا ہوگا کہ ہمارے اتحاد میں ہماری طاقت ہے۔ اگر ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا اور انتشار ہوگا تو پھر تباہی اور بربادی ہمارا دامن تھام لے گی۔ آج آپ مانے یا نہ مانے، ایک آواز تو مجلس ہے نا آپ کی۔ میرے بھائی، آج کئی لوگ ہیں جہاں پہ ظلم ہوتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ میں ممبئی گیا تھا آج سے 10 دن پہلے۔ ممبئی میں گجرات کچھ کے علاقے سے بچے آ کر ملے مجھ سے اور بولے کہ بھائی ہم کچھ سے آئے ہیں، بھاگ کر آئے ہیں، پولیس والوں نے اتنا ظلم کیا، ہمارے گھروں کو بال شر پسند اشتعال انگیز فرقہ پرست لوگوں نے جلا دیا، اور پولیس ہماری مدد کرنے کے بجائے ہم پہ مقدمات ڈالتی ہے۔ ہم بھاگتے آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے ممبئی کو۔ ارے آج آپ غور کرو میرے بھائی، گجرات ہو،
راجستھان ہو، مدھیہ پردیش ہو، اتر پردیش ہو، ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، لیکن ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہماری آواز نہیں، اس کی وجہ ہے کہ ہماری طاقت نہیں، اس کی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر ہونے والی ناانصافیوں پر جدوجہد کرنے والے کوئی نہیں۔ آج آپ غور کریں، اگر آج ہم لاپرواہ رہیں گے تو پھر ہم حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی، مسائل اپنی جگہ ہیں، بنیادی سہولتوں کے مطالبے اپنی جگہ ہیں، لیکن یاد رکھو ہمارا اتحاد اس سے زیادہ اہم ہے۔ اگر ہماری صفوں میں انتشار آئے گا تو دشمن طاقتور ہوگا۔ ارے آج میں یہاں آپ کے درمیان میں ہوں، اگر میں تنہا کھڑے رہ جاؤں تو میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی طاقت نہیں، میری کوئی قوت نہیں۔ اگر آج دلی سے لے کر گجرات ہو، یا گجرات سے لے کے اتر پردیش ہو، یا اتر پردیش سے تمل ناڈو ہو، مدھیہ پردیش ہو، اگر اکبر اویسی یا اسدالدین اویسی سے ڈرتا ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ اسدالدین اور اکبرالدین اویسی کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ اگر آپ نہیں تو ہم بھی کچھ نہیں، ہماری بھی کوئی طاقت نہیں۔ اور اگر ہم آپ کی اتحاد، آپ کی طاقت، آپ کے دعاؤں کے باوجود اگر خاموش رہتے ہیں تو پھر وہ آپ کے اتحاد کی توہین ہے۔ ہم نے کبھی بھی اغیار کے سامنے یا اقتدار کے سامنے اپنی گردنوں کو نہیں جھکایا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ آپ کا اتحاد ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ اگر آپ نہیں تو ہم بھی کچھ نہیں، ہماری بھی کوئی طاقت نہیں۔ اور اگر ہم آپ کی اتحاد، آپ کی طاقت، آپ کے دعاؤں کے باوجود اگر خاموش رہتے ہیں تو پھر وہ آپ کے اتحاد کی توہین ہے۔ ہم نے کبھی بھی اغیار کے سامنے یا اقتدار کے سامنے اپنی گردنوں کو نہیں جھکایا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، دنیا کے کسی کے طاقت کے سامنے کبھی ہرگز و قطعی نہیں جھکے گا۔ یہ سر کٹنے تیار ہے لیکن جھکنے تیار نہیں۔ عزت ہو، ذلت ہو، شہرت ہو، دولت ہو، موت ہو، حیات ہو، یہ سب کچھ رب العالمین اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اللہ سے ڈرو، اپنے روٹے ہوئے اللہ کو مناؤ۔ میرے تقریر پر زور سے نعرے لگانے والے نوجوانوں، سیٹیاں بجانے والے نوجوانوں، یاد رکھو اگر تم اپنی زندگیوں میں ایک تبدیلی لانا چاہتے ہو اور اپنی زندگیوں سے اندھیروں کو ہٹا کر اجالوں کو لانا چاہتے ہو، ناکامیوں کو کامیابیوں میں تبدیل کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اپنے روٹے ہوئے اللہ کو منا لو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، سجدے میں گر جاؤ، اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی، نمازوں کے پابند بن جاؤ، باجماعت نمازوں کو مسجدوں میں ادا کرو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو اور بیواؤں کو سہارا بنو اور غریبوں کی مدد کرو، شراب کو ترک کرو، جوئے کو چھوڑو اور دوسرے بری لعنتوں سے پرہیز کرو، تو پھر دیکھو اللہ تم سے راضی ہوگا اور ایسے راضی ہوگا کہ ہندوستان کی اختیار تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گی، کیونکہ تم اللہ کے سامنے جھک رہے ہو۔ یاد رکھو
جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ ان سروں کی حفاظت کرتا ہے، اور جو دنیا سے مانگتا ہے اللہ ان کی حفاظت نہیں کرتا۔ نوجوانوں، اگر آج کے جلسے کا کچھ پیغام ہے تو پیغام یہی ہے کہ اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو۔ اگر کوئی دوسرا پیغام ہے تو وہ یہ ہے کہ نمازوں کے پابند بنو۔ اگر تیسرا کوئی پیغام ہے تو بری لعنتوں کو ترک کرو، قرآن کو پڑھو، خواتین کا احترام کرو، ماں کا احترام کرو، اپنے والد کا احترام کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آؤ۔ دنیا سے مانگنے کے بجائے تم خود اپنے محلے کی مسجدوں میں 1 روپیہ روز ڈال دو، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود اپنے مستقبل کو بدل سکتے۔ اس مجمع میں بے شمار لوگ ہوں گے جن کو کسی نہ کسی چیز کا شوق ہوگا یا عادت ہوگی۔ کسی کو چائے کا شوق ہوگا، کسی کو میٹھے کا ہوگا، کسی کو دودھ کا ہوگا، کسی کو سگریٹ کا ہوگا۔ ہے چائے کا شوق رکھنے والا دن میں 1 کپ چائے تو نہیں پیے گا، کم از کم 4-5 چائے تو پیے گا۔ سگریٹ کا شوق رکھنے والا 1 سگریٹ تو نہیں پیے گا، کم از کم زیادہ پیے گا۔ دودھ کا شوق رکھنے والا صرف 1 کپ دودھ نہیں پیے گا، 1-2-3 تو پیے گا۔ میٹھا کھانے والا ہر ایک کو کچھ نہ کچھ شوق، کسی کو سینما کا شوق، کسی کو فلم کا شوق۔ ارے آپ اپنی عادت، اپنی شوق، اپنے پسند سے کیا دن میں 1 روپیہ نہیں نکال سکتے؟ ارے 1 روپیہ نکالو، محلے کی مسجد میں ڈال دو۔ اگر 1000 لوگ بھی محلے میں 1-1 روپیہ ڈال دیں گے تو مہینے کی ختم پر 30,000 ہو جائے گا۔ سال کے ختم پر کتنے لاکھ ہو جائیں گے؟ ارے اس پیسے کے ذریعے آپ کسی یتیم لڑکی کے شادی کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، کسی بے روزگار کو کاروبار پہ لگا سکتے ہیں، کسی پڑھنے والے کی فیس دے سکتے ہیں، کسی بیمار کا علاج کرا سکتے ہیں، کسی بے گھر کے گھر پر چھت ڈلا سکتے ہیں۔ ہم کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کسی سے مانگتے ہو؟ اپنے زندگی میں سے کچھ نکالا کرو، کچھ خیر کرو، کچھ خیرات کرو۔ ایک وقت تھا جب بغداد کی گلیوں میں مسلمان اپنے زکات کے پیسوں کو بنڈیوں پر ڈال کر بغداد کی گلیوں میں پکارتے پھرتے تھے، کیا کوئی ہے زکات لینے والا؟ کیا کوئی ہے زکات لینے والا؟ تو ہر گھر سے آواز آتی تھی، ہم لینے کے موقف میں نہیں ہیں، ہم دینے کے موقف۔ ارے یہ ہمارا عالم تھا، اور آج ہمارے صفوں میں سب سے بڑی غربت ہے، پریشان حالی ہے، مصیبت ہے۔ خدا آپ اپنی مصیبت، اپنے پریشانی کو آپ خود دور کر سکتے ہیں، بشرطیے کہ آپ میں وہ عزم ہو، وہ ارادہ ہو۔ اور نوجوانوں سے کہوں گا، توجہ دو تعلیم پر۔ علم ہی ایک ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے آپ ایک نئے انقلاب کو پیدا کرتے ہیں۔ اگر تعلیم نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا، تو پھر ہماری حال اور حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ خدایا اپنے حالات کو سمجھو۔ اور بھی بہت کچھ ہے کہنا، بولیں گے انشاءاللہ۔ اب مسلسل جلسے ہیں، بہت پھر لیے ہم مہاراشٹر، بمبئی، مالیگاؤں، اورنگ آباد۔ اب انشاءاللہ آج سے آغاز ہوا بورا بنڈے سے، انشاءاللہ
پھر مشیرآباد ہے، مشیرآباد کے بعد شیخ پیٹ ہے، شیخ پیٹ کے بعد مخت مدار ہے۔ بہرحال اب ہفتے میں 2-3 جلسے حیدرآباد میں بھی ہوں گے اور ہم ساری باتوں کو رکھیں گے۔ ہم صرف مسلمانوں کی آواز نہیں بنتے، مسلمانوں کی آواز بے شک بنتے ہیں، اس لیے کہ سب سے پچھڑا ہوا مسلمان ہے، کمزور مسلمان ہے، پیچھے مسلمان ہے، اور مسلمان کے ساتھ ہم دلتوں کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں۔ آپ کو یاد دلاؤں کہ ایوان اسمبلی میں مجلس ہی تھی جس نے کھڑے ہو کر کہا کہ بنجاروں کے نام پر بنجارہ ہل بس گئی، لیکن بنجاروں کے بھون کے لیے ایک 200-500 گز یا 1000 گز زمین بھی حکومت نے نہیں دی۔ ارے ہمارا مطالبہ تھا، ہماری آواز تھی کہ بنجارہ بھون کے لیے زمین دی گئی، پیسہ دیا گیا حکومت کی جانب سے، تو وہ مجلس کی آواز پر ہوا۔ آج الحمدللہ مجلس کام کر رہی ہے۔ بہرحال جن لوگوں نے جدوجہد کر کے تلنگانہ کو حاصل کیا، آج وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تلنگانہ کیا ہماری امیدوں پہ پورا اترے گا، کیا یہ تلنگانہ ہماری خواہشات کو پورا کرے گا۔ دیکھ رہے ہیں کیا یہ تلنگانہ ہماری بے روزگاری کو دور کرے گا، کیا یہ تلنگانہ ہمارے میں تبدیلی لائے گا، کیا یہ تلنگانہ جو آج 8-6 گھنٹے لائن بند ہو رہی ہے کیا وہ سلسلہ ختم ہوگا۔ آج لوگ دیکھ رہے ہیں کیا تلنگانہ کیا ہم کو پانی پلائے گا یا نہیں۔ بہرحال وقت آئے گا، سامنے ہے، پتا چل جائے گا کہ کون کیا کرے گا، کیا دے گا اور کتنا کرے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن مجلس آپ کی جماعت ہے، آپ کے مسائل کے لیے جدوجہد کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی۔ آپ سے یہی کہتے ہوئے رخصت ہو جاؤں کہ جوبلی ہلز کے الیکشن میں آپ نے نوین یادو صاحب کے لیے جو محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اس کے لیے میں اپنے تہہ دل سے آپ کا ممنون ہوں، آپ کا مشکور ہوں، احسان مند ہوں۔ ہار اور جیت تو اللہ کے ہاتھ ہے۔ ہم نے محنت کی، آپ نے محنت کی، اور میں سارے لوگوں کی محنت کو سلام کرتا ہوں کہ آپ کی محنت کی، کہ اس محنت کی وجہ سے سارے لوگ پریشان تھے۔ خیر تھوڑی بہت کمیاں تھیں ہم میں، رہ گئی ہیں، ہم کو معلوم ہے وہ کیا کمیاں تھیں، لیکن مخالفین مجلس ہوشیار، آج تم ہو لیکن کل اور مستقبل ہمارا ہے، اور یہ جوبلی ہلز کی نشست پر ہمارا قبضہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں نوین یادو صاحب کا، ہمارے سری سرن یادو صاحب کا، ہمارے بھانوتی کارپوریٹر صاحبہ کا، یادو صاحب کا، اور جتنے سارے ہمارے لوگ ہیں، جانی میاں صاحب اور دوسرے لوگوں کا، سب کا جنہوں نے کام کیا، ان سب کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ اس نتیجے سے مایوس نہیں ہونا۔ اس لیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مایوسی کفر کی نشانی۔ ہم مایوس نہیں ہوں گے، مایوس نہیں ہے۔ لوگ جیت کر بھی ہار جاتے ہیں، ہم ہار کر بھی جیت چکے ہیں۔